بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ۔ سورہ واقعہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الواقعہ مکی سورت ہے اور مکے کے ابتدائی دور میں اس کے نزول کی بات ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا زمانہ۔ اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر سورہ واقعہ اور اس کے بعد شورى، یعنی یہ ایک ترتیب میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ اس کا موضوع آخرت، توحید اور قرآن کے متعلق کفار مکہ کے شبہات کی تردید کرنا ہے۔ وہ سب سے زیادہ جس چیز کو ناقابل یقین قرار دیتے تھے وہ یہ تھی کہ قیامت کبھی برپا ہوگی جس میں زمین و آسمان کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا اور تمام مرے ہوئے انسان دوبارہ جلا اٹھائے جائیں گے اور ان کا محاسبہ ہوگا۔ نیک انسان جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے، گناہ گار دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ سب خیالی باتیں ہیں جن کا عالم واقعہ میں پیش آنا ناممکن ہے۔ اس کے جواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کا نام ہی سورۃ الواقعہ ہے۔ اس وقت کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ یہ بات غلط ہے، کہ یہ پیش نہیں آیا، اور نہ کسی کی یہ طاقت ہوگی کہ اسے آنے سے روک دے۔ تو اس اعتبار سے اس میں یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے، واضح کیا گیا ہے۔ توحید اور آخرت کے دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں ان شکوک کی تردید کی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر موجود تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہے اور تم نے اپنا حصہ اس نعمت میں یہ رکھا ہے کہ تم اسے ٹھکرا رہے ہو، اس کا انکار کر رہے ہو، اسے بے اعتنائی برت رہے ہو۔ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ بڑی عظیم المرتبت کتاب ہے۔ یہ کتاب اس نوشتہ تقدیر میں ثبت ہے جو مخلوقات کی دسترس سے باہر ہے، یعنی لوح محفوظ کی بات بتائی۔ اس میں پاک نفس سب فرشتوں کے سوا کسی کا ذرہ برابر بھی کوئی دخل نہیں ہے، یعنی اس کتاب سے اخذ کر کے اور پھر یہ یعنی اس سے لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچانے کا جو عمل ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں اس اعتبار سے کہ انہیں یہ شکوک تھے، یہ شبہات تھے جنہیں وہ پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا شیطان جو لے کر آتا ہے، یہ کہانت ہے، اور آپ کو کاہن کہا کرتے تھے۔ تو بتا دیا گیا کہ یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے اس کے بارے میں تم یہ بات کہہ رہے ہو، تو شیاطین تو اس سے دور رکھے گئے ہیں۔ یہ تو محفوظ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتوں کے ذریعے سے منتقل کی جا رہی ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے اسی بات سے کہ آخرت کا جو تصور ان کے ذہن میں تھا، تو فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ انداز ہی خود بتا رہا ہے کہ جس وقت یہ باتیں بنائی جا رہی تھیں، یعنی اس کو جھٹلایا جا رہا تھا، اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ واقعہ ہو کر رہے گا، یعنی اس میں واقعہ کہا گیا، نام نہیں لیا گیا، یعنی قیامت کی بات نہیں کی گئی، بلکہ یہ بات بتائی گئی کہ یہ واقعہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ ہو کر رہے گا، اور جب یہ آ جائے گا تو اس وقت میں پھر کوئی اس کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے واقعہ کا لفظ جسے اردو میں ہونی شدنی، یعنی اسے ہو کر ہی رہنا ہے، ایسی بات، یعنی ایسی چیز ہے جسے لازماً پیش آ کر ہی رہنا ہے۔ پھر یہ بات بھی سامنے رہے کہ عربی زبان میں وقع کہا گیا اس کے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بڑے حادثے کے اچانک برپا ہو جانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وقوع، اس کا واقع ہو جانا، اس کا ٹل جانا اور اس کے آتے آتے رک جانا یا اس کی آمد کا پھیر دیا جانا یہ ممکن نہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس واقعے کو غیر واقعہ بنا دے، یا کوئی جب یہ آ جائے تو اس کو جھٹلا دے، کوئی متنفس ایسا نہ ہوگا، اس لیے کہ سب کے سامنے یہ بات موجود ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خافضۃ الرافعہ، وہ تہوبالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ خافضۃ الرافعہ
یعنی گرانے اور اٹھانے والی، جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے خافضۃ الرافعہ، یعنی گرانے اور اٹھانے والی، یعنی تہو بالا کر دینے والی، اوپر نیچے، نیچے کا اوپر۔ تو ایک تو معاملہ یہی ہے کہ جب قیامت کا معاملہ ہوگا، جو زلزلہ آئے گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر چیز ایک بار کی ہلا ڈالی جائے گی اور چیزیں اوپر کی نیچے اور نیچے کی اوپر ہو جائیں گی، یعنی سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دے گی۔ اور دوسری بات اس اعتبار سے بھی کہ لوگوں کو، یعنی گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے والی، اور اٹھے ہوئے لوگ جو بظاہر بڑے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے اور جن کا دنیا میں کوئی اپنا مقام تھا اس حیثیت سے کہ ان کا ظلم، ان کا جور، ان کا اختیار و اقتدار، تو ان کو گرانے والی ہوگی۔ یعنی اس کے آنے پر انسانوں کے درمیان عزت و ذلت کا فیصلہ ایک دوسری ہی بنیاد پر ہوگا۔ دنیا میں عزت والے جو لوگ دنیا میں عزت کا اپنا جو استحقاق اپنے طور پر قائم کرتے اور رکھتے تھے، وہ اس دن ان کا وہ عزت کا استحقاق ختم ہو جائے گا، وہ ذلیل کر دیے جائیں گے۔ اور جو دنیاوی اعتبار سے جنہیں انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ یہ کمزور ہیں لیکن ایمان والے ہیں، تو جو ذلیل سمجھے جاتے تھے وہ عزت پائیں گے۔ تو معیار بدل جائے گا، حالات تبدیل ہو جائیں گے، کیفیات بدلیں گی۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک نیا قانون، ایک نیا ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دنیا کے اندر پہلے سے، اس کے مطابق ہی یہ تہو بالا کر دینے والی بات، یہ گروہ کو اٹھانے والی، اٹھے ہوئے کو گرانے والی، تو یہ دونوں مضمون اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اذا رجت الارض رجا، زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی، یعنی پوری زمین، ایک ایسا زلزلہ ساری دنیا کے اندر پوری زمین جو ہے بیک وقت ہلا ڈالی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ فکانت ہباء منبثا، کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ یعنی یہ جو بڑے مضبوط پہاڑ نظر آتے ہیں، اس بات کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ یہ جو ضابطہ ہے، جو باندھ رکھا ہے پورے نظام کو اللہ تعالیٰ نے، جس کشش کے ذریعے سے، اور ہر ایک اپنی جگہ پر مضبوط اور مستحکم نظر آتا ہے، جب یہ بندش کھول دی جائے گی تو ہر چیز جو ہے وہ تتر بتر ہو کر رہ جائے گی، ہر چیز جو ہے پھر وہ اس بندش سے آزاد ہو کر پھر گویا کہیے کہ ایک ایسی کیفیت میں چلی جائے گی کہ تباہی کی طرف۔ تو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے، یعنی پہاڑ جو ہے اس طرح سے جو ہے جب بے وزن ہو جائیں گے تو پھر ان کے بارے میں مختلف باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں کہ کیا کیفیت ان کی ہوگی۔ تو ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں۔ تو یہ اس مقام پر اس پہاڑوں کے بارے میں بتایا، اور پھر فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً۔ اب یہ بات رہے کہ سامنے کہ جب آخرت کی بات ہوتی ہے اور کبھی قیامت کا لفظ کے بول کے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں ایک کیفیت تو وہ ہے کہ جب قیامت برپا ہونا اور زمین کا، یعنی تمام اہل زمین کا مر جانا اور زمین کا کچھ سے کچھ کر دیا جانا، یعنی یہ پہاڑوں کا ختم ہو جانا اور اس طریقے سے گویا زمین کو پھیلا دیا جانا کہ اس کے اندر کوئی سلوٹ اور بل نہ رہے، یہ سب چیزیں، یعنی یہ جو کیفیت ہے یہ، یعنی اس اعتبار سے ایک واقعات یہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد حشر کا میدان، یعنی جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور پھر اس موقع پر تو آخرت کا دوسرا مرحلہ جو یہ سامنے آتا ہے، یعنی اس اعتبار سے تو اس کے یہاں اب وہ مراد ہے۔ تو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ تو یہ 3 گروہوں میں تقسیم، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ تقسیم ہوگی، اس کو بڑا جو ہے اس کے بعد ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اور یہ تم لوگوں سے مراد کیا ہے؟ یہ جو لوگ اس وقت مخاطب تھے صرف وہی نہیں، یا جو قیامت تک آ کے اس قرآن کو پڑھیں گے وہ، بلکہ آغاز سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر، یعنی اولین فرد سے لے کر پوری نوع انسانی اس کی مخاطب ہے کہ تمام انسان جو اول روز سے دنیا کے اندر آئے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوں گے، وہ سب کے سب 3 حصوں میں، 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے۔ تو اللہ ان کی تقسیم کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں بازو والے، یعنی ایک اس کی تقسیم میں پہلی بات کیا آ گئی؟ دائیں بازو والے۔ سو دائیں بازو والوں کا کیا کہنا، یعنی ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، ما اصحاب المیمنہ۔ اور بھی فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا کہنا۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، سبقت کرنے والے وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے۔ تو یہ بات بتائی گئی، یہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے افراد۔ تو اب ان کو الگ الگ کر کے جیسے بیان کیا گیا، تو اصحاب المیمنہ
ایک اصحاب المیمنہ، دوسرے اصحاب المشأمہ، اور تیسرے جو ہیں السابقون، سبقت کرنے والے، سبقت آگے بڑھ جانے والے، سبقت کر جانے والے۔ تو اس میں جو اصحاب المیمنہ ہے، تو میمنہ عربی قاعدے کے مطابق یمین سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی سیدھے ہاتھ کے ہیں، اور یمن سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے معنی ہے فعال نیک۔ اگر اس کو یمین سے ماخوذ مانا جائے تو اس کے اصحاب المیمنہ کا مطلب ہوگا سیدھے ہاتھ والے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جو عالی مرتبہ ہیں، اور عرب کے لوگ جو ہیں وہ سیدھے ہاتھ کو قوت، رفعت اور عزت کا نشان سمجھتے تھے، اور اس کا احترام مقصود ہوتا تو اس کے لیے کہتے، یعنی اس کے لیے کہ یہ جو شخص ہے اس کے بارے میں کہتے فلان منی بالیمین، یعنی یہ میرا سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، یعنی اس کی عزت اور اس کی توقیر کو اس اعتبار سے۔ اور جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کسی شخص کو، یعنی کسی بڑے آدمی کے لیے کہ یہ اس کا دست راست ہے، یعنی اس کا یہ دست راست، یعنی اس کا بڑا، اس کے لیے اس کے کام کرنے والا۔ تو یہ راست کا یعنی سیدھے ہاتھ کے جو ہے اس کے اعتبار سے، اس اعتبار سے یہ بات ہے۔ تو یہ اصحاب الیمین کا معاملہ، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے، قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں ان کے نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، دانے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہ بات اپنی جگہ پر یہ بات بتا دی۔ تو یہ جنت پہ جانے والے لوگ، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اصحاب الیمین ہیں، اور اگر یمن سے ماخوذ مانا جائے تو اس کے معنی ہوں گے خوش نصیب اور نیک بخت لوگ۔ تو بہرحال یہی دونوں باتیں ایک ہی طرف لے جاتی ہیں۔ تو یہ اصحاب الیمین کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصحاب المیمنہ، کہ یہ جو ہیں وہ سیدھے ہاتھ والے، اور تو ظاہر ہے کہ اہل جنت ہیں تو ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا ہے، تو ان کی بات یہ بتائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں درمیان میں اصحاب المشأمہ کی بات آ گئی، اس کے بعد سابقون کی بات آئے گی۔ تو اصحاب المشأمہ یہ کس سے ہے؟ یہ مشأمہ شوم سے، جس کے معنی بدبختی، نحوست اور بدفعلی کے ہیں۔ عربی زبان میں بائیں ہاتھ کو بھی شومہ کہا جاتا ہے، اردو میں شومی قسمت کے یہ اسی طرح سے، یعنی کسی کو بدقسمتی کی بات کہی جائے تو اسی لفظ سے ماخوذ ہے۔ اہل عرب جو ہے شمال اور شوم اس کو فعل بد کو یعنی ہمانی سمجھتے تھے، ان کے ہاں بایاں ہاتھ کمزوری اور ذلت کا نشان تھا، اور اسی اعتبار سے اپنی فعل نکالنا یہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ کسی آدمی کو کم تر رتبہ دینا ہو یا یہ بتانا ہو کہ ان کے پاس ان کا مقام کم ہے تو اس کے لیے کہتے تھے فلان منی بالشمال، کہ وہ میرے بائیں ہاتھ کی طرف ہے، یعنی اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے۔ اور کسی کام کو اردو میں بھی کہتے ہیں، کسی کام کو ہلکا کہنا ہو تو کہتے ہیں یہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یعنی گویا یہ اسی اعتبار سے کہ وہ توقیر، وہ عزت، وہ مقام، وہ چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اسے بتا دیا گیا کہ جو لوگ جہنم میں جانے والے ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یعنی یہ بھی واضح کیا گیا۔ تو دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ یہ واضح طور پر کیا گیا، تو یہاں بھی یہ بات بتا دی گئی۔ تو اس اعتبار سے بھی کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی بدبختی اور نحوست کا معاملہ ہے، جہنم میں جانا، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی نحوست کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس اعتبار سے بھی کہ یہ ان کے لیے اصحاب الشمال کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی یہ اس طرف ہوں گے، اور یہ اصحاب الیمین جو ہیں یہ سیدھے ہاتھ والے لوگ ہیں، اور ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت کی بات ان کے لیے کہی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے ذلت سے، اصحاب المشأمہ جو ہیں ذلت سے دو چار ہوں گے، اور دربار الہی کے بائیں طرف کھڑے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے۔ حدیث بھی اس حوالے سے معرف القرآن نے نقل کی ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ اصحاب الیمین عرش کے دائیں ہاتھ پر، اور وہ بائیں، اور یہ جو اصحاب المشأمہ ہیں یہ بائیں ہاتھ پر، سابقون جو ہے سامنے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس اعتبار سے، یعنی عرش کے اس اعتبار سے، یعنی عزت و توقیر کے حوالے سے۔ تو سابقون کا مطلب آگے والے، ان سے مراد کیا؟ وہ لوگ ہیں جو نیکی اور حق پرستی میں سبقت لے گئے ہوں، یعنی سابقون، ابھی سورہ حدید ہمارے سامنے آ رہی ہے تو اس میں بھی یہ مضمون ہمارے سامنے آ جائے گا، سبقت کرنے والے، سبقت لے جانے والے۔ تو وہ لوگ جو بھلائی کے ہر کام میں سب سے آگے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ہوں، جہاد کا معاملہ ہو یا انفاق فی سبیل اللہ کا، یا خدمت خلق کا، یا دعوت خیر اور تبلیغ حق کا، غرض دنیا میں بھلائی پھیلانے اور برائی مٹانے کے لیے ایثار و قربانی، محنت و مشقت کا جو موقع بھی پیش آئے اس میں وہی آگے بڑھ کر کام کرنے والے ہوں۔ اس بنا پر آخرت میں بھی وہی سب سے آگے رکھے جائیں گے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی یہی کیفیت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی بھی ہے، کہا ہے کہ ہاں کیا کیفیت ہے، اور اسی لیے کہا بھی ہے کہ سبقت کرو، یعنی تیز گامی دکھانے کی صورت کی بات کی ہے، پھر سبقت کی بات کی ہے۔ سورہ حدید میں بھی یہ مضمون ہمارے سامنے آئے گا، آگے بڑھو۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں
کہ یہ تیسرے یعنی یہ بھی اہل جنت ہیں، لیکن اصحاب الیمین سے آگے کے درجے کے لوگ ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایت، اس میں انہوں نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا، جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا، اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث جو ہے اس اعتبار سے سابقون کی تشریح اور ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ تو یہ چیز اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھی، بتایا کہ افراد جو ہیں حشر کے دن یہ 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہوں گے۔ اب ان 3 گروہوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ جو پہلے والے 2 جو ہیں یعنی پہلے والے اور آخر والے، یعنی درمیان کے چھوڑ کر پہلے والے اور آخر والے یعنی سابقون، ان کے لیے کہا کہ جنات النعیم، ان کے لیے بتا دیا۔ تو اور جو اصحاب الشمال ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ جو ہیں جہنم میں جائیں گے، تو آگے اس کا تذکرہ آتا ہے۔ تو پہلے بتایا سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، اور یہ سابقون کی بات ہے، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، کہ یہ سابقون کا ذکر چل رہا تھا، یہ سابقون اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے، وقلیل من الاخرین۔ تو اب یہ جو صلح کا لفظ ہے، صلح کہ یہ صلح جو ہے یہ جو کی بات ہے کہ زیادہ ہوں گے یہ اولین اور آخرین کا معاملہ، تو اس اولین اور آخرین کے معاملے میں جو اختلاف مفسرین کے درمیان پایا جاتا ہے یا مختلف آراء پائی جاتی ہیں، تو اس میں 2 چیزیں، اور دونوں ہی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ ارشادات اس طرح سے سامنے آتے ہیں کہ جس سے یہ بات ہے کہ دونوں ہی باتیں مراد بھی ہو سکتی ہیں۔ یا ایک تو بات یہ بتائی گئی کہ ایک صلح یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر معاف کیجیے آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی ایک دور کے لوگ، جس کے بارے میں کہا اولین ہو گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور قیامت تک آنے والے یہ آخرین ہو گئے۔ تو ایک تو بات یہ کہی گئی کہ اس کا مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ اولین ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آنے والے لوگ قیامت تک جو آئیں گے وہ آخرین ہیں۔ تو اس سے یہ بات اگر یہ مطلب سمجھا جائے تو یہ بات ہوگی کہ پہلے دور کے لوگوں کے اندر یہ سابقون کا جن کا ذکر ہو رہا ہے، سبقت کرنے والے، یہ زیادہ ہیں، اور اس دور کے اندر کم ہے، اس کی مناسبت سے ان کی تعداد کم ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو بات ہے اولین اور آخرین کی، یہ اسی امت کے حوالے سے ہے، کہ اس امت کا جو پہلا دور ہے جسے قرون اولا کہا گیا، جسے اس کے لیے کہا گیا کہ وہ زیادہ بہتر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی وہ قرن، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بات ہے۔ تو یہ بات بتا کر کہ اس کے اندر یہ سبقت کرنے والے زیادہ اور بعد کے دور میں کم لوگ ملیں گے، یعنی وہ کیفیت جو ہے وہ اس طرح سے جیسی اس دور کے اندر تھی اس طرح باقی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات اسی اعتبار سے بھی اپنی جگہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھتی ہے، دنیا کی آبادی اس طرح بڑھ رہی ہے، صلح کی تعداد نہیں بڑھتی ہے، یعنی جتنی بڑی تعداد میں اگر ایک زمانہ ہے کہ دنیا کی آبادی اتنی ہے، آج دنیا کی آبادی اتنی ہے، تو جس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر رہتی ہے کہ بعد میں لوگوں کی تعداد کی مناسبت سے تناسب دیکھیں تو کم ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی بات ہے۔ تو غرض یہ کہ یا تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے والی بات کی جائے، اس دور کے لوگ آپ کی آمد تک اور آپ کے بعد، تو بھی یہ بات ہمارے سامنے ہے۔ دوسری بات کہ اسی امت کے حوالے سے، تو بہرحال اس میں جو پہلو ہے وہ یہ ہے ہمارے لیے خصوصیت سے کہ آج کے دور میں بھی اس منصب، اس مرتبے کو حاصل کرنا ممکن ہے۔ یعنی اگر اسے یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے بعد یعنی آپ کا دور جو ہے اسے کہا جائے کہ یہ بعد کا دور ہے، تب بھی وہ دور تو قیامت تک چلے گا، ختم تھوڑی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے قیامت تک کے لیے، اور اگر آپ کے دور کو کہا جائے کہ آپ ہی کے دور کی یعنی آپ ہی کی امت کا اولین اور آخرین کی بات ہے، تو اور زیادہ بات واضح ہو جائے گی کہ دور کے اولین میں زیادہ لوگ ہیں، آخرین میں بھی ہیں، مواقع ہیں۔ اور جیسے سورہ حدید میں بات آئے گی کہ فتح سے پہلے خرچ و جہاد کرنے والے، تو فتح سے مراد کیا ہے؟ جب دین غالب ہو جاتا ہے، جب فیصلہ کن مارکا
ہو چکا ہوتا ہے، جب چیزیں طے ہو جاتی ہیں، تو آج بھی صورتحال کیا ہے؟ دین مغلوب ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آج بھی لوگ جس غلبے کے لیے کھڑے ہیں اور اپنے آپ کو اس مقام تک لے کے جائیں، اپنی جد و جہد کو اس معیار پر لے کے جائیں، اپنی کیفیات، اپنی ذات کو اور اپنے اخلاقیات کو اور اپنے کردار کو، تو یقیناً پھر اس کا حصہ انہیں ملے گا. تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ یہ جو سابقون ہیں ان کے معاملے میں اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم. اور پھر فرمایا علی سرر موضونہ،